عقیل اس انداز سے داخل ہوئے ہیں جناب عقیل، تو اب عزیزو جناب عقیل شریف گھر کے تھے، اترنا چاہا بخوبی واقف سے عزت سے، تو قبیلے والوں نے یہ کہہ کے منع کر دیا، اے عقیل اگر تم گھوڑے سے اتر گئے تو یہ ہمارے قبیلے کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ تمہارا خاندان عرب میں سب سے بڑا خاندان ہے، کہ تمہارے خاندان میں اللہ نے اس رسول کو بھیجا جو دونوں عالمین کا دونوں جہان کے لیے رحمت ہے۔ عزیز اور رشتہ دیا گیا کہ اب انتخاب ہوا کس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہوگا؟ جناب عقیل نے کہا کہ اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ۔ اب سردار کا بدن جسم جو تھا خوشی سے کانپنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب جا کے اپنی بیٹی سے دیکھا، جا کے کہتے ہیں کہ میں جا کے اپنی بیٹی سے ایک بار پوچھا گئے۔ اب وہی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا، جیسے ہی گھر میں گئے دیکھتے ہیں کہ ماں اور بیٹی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب فاطمہ کلابیہ جناب ام البنین اپنی ماں سے کہہ رہی ہیں، ماں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے سفید جوڑا زیب تن کیا ہوا ہے، اور میری خدمت کے لیے جناب حوا جناب آسیہ جیسی محترم بیویاں موجود ہیں، اور میں جناب صدیقہ کونین کی خدمت میں پیش ہوئی ہوں، اور جناب فاطمہ ایک تخت پر بیٹھی ہے، اور انہوں نے میری جھولی میں 4 کچھ ڈالا۔ جب میں نے اپنی جھولی میں دیکھا تو اس میں 3 ستارے اور 1 چاند تھا۔ کون؟ جناب عباس قمر بنی ہاشم، اور آپ کے 3 بھائی، ایک کا نام جعفر، ایک کا نام عثمان۔ اس نام میں ترتیب کر دی گئی ہے، ان کا نام اصل میں عمران تھا، عمران کا نام کر دیا گیا عثمان۔ عزیزو جناب ام البنین کا یہ کردار تھا کہ جب داخل ہوئی امام علی کے گھر میں تو عرب کا دستور تھا کہ نئی دلہنیں چوکھٹ پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور اب منہ جو وہ زبان سے مانگتی ہے انہیں منہ مانگی چیز دی جاتی ہے۔ اب عزیزو جب جناب ام البنین دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی تو ایک مرتبہ جناب ام البنین نے کہا کہ اب میں اپنا منہ مانگی چیز مجھے چاہیے۔ علی کی بیٹیاں آئیں، ساخر کوثر کی بیٹیاں جناب زینب و جناب ام کلثوم آئی، ضمانت لے کے علی کی بیٹیوں نے کہا اماں کیا چاہیے، ہم علی کی بیٹیاں، ہم ساخر کوثر کی بیٹیاں ہو کے وعدہ کرتے ہیں آپ جو مانگیں گی ہم آپ کو عطا کریں گے۔ وہ چیز مانگ لی جناب ام البنین نے کہ جس سے تاریخ لرز گئی۔ لکھنے والا کہاں گیا؟ کیا مانگا؟ بی بی میں کچھ نہیں مانگتی، بس یہ چاہتی ہوں کبھی آپ مجھے اماں نہ سمجھیے گا، آپ جب بھی مجھے خطاب کریے گا کبھی اماں نہ سمجھیے گا، بی بی مجھے کنیز کے طور پہ قبول کریے۔ جناب ام البنین کا ذکر اور آنکھوں میں آنسو آئے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اس میں، ان کے فضائلوں میں بھی مسائل چھپے ہوئے ہیں، مسائل میں فضائل ہے، فضائلوں میں بھی مسائل عزیزوں۔ جس کی ماں کا یہ کردار ہو تو بیٹا ابوالفضل عباس جیسا بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کی تربیت سب سے ضروری ہے۔ ہم نے ایسی بھی مائیں دیکھی کہ اگر ماں فاطمہ جیسی تھی تو بیٹے حسن حسین بنے، ماں ہندہ جیسی تھی تو بیٹا معاویہ بنا، ماں ام البنین جیسی تھی تو بیٹا غازی ابوالفضل عباس بنا، ماں محسونہ جیسی تھی تو بیٹا یزید بنا۔ ایک سوال مجھے یہ جو ٹریننگ دی جا رہی تھی کربلا کے شہیدوں کو، کربلا کے نوجوانوں کو، یہ بچپنے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ جناب عباس کو شروع سے ہی ٹرین کیا جا رہا تھا عزیزوں۔ کہیں علی مولا عباس کربلا یاد ہے؟ عباس کربلا کے لیے تمہیں مانگا ہے عزیز۔ ایک واقعہ اور پڑھ کے میں ربط مسائل ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن امام علی گھر میں داخل ہوئے۔ اب کیا منظر دیکھتے ہیں کہ جناب زینب، حضرت عباس کافی کمزور ہیں، جناب زینب حضرت عباس کو اپنی انگلیاں پکڑا کے گھر کے صحن میں چلا رہی ہیں۔ جناب امام علی نے جب یہ منظر دیکھا آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں خوشی کے آنسو تھے، ایک مرتبہ علی کہتے ہیں جناب زینب سے زینب اپنے بھائی عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی نہیں پاپا میں عباس کو چلنا نہیں سکھا رہی، میں عباس کا ہاتھ پکڑ کے چلنا سیکھ رہی ہوں۔
کتنا بھروسہ تھا جناب زینب کو حضرت عباس پر. اور تاریخ کہتی ہے کہ جب امام حسین ولید کے دربار میں جانا چاہتے تھے تو جناب زینب سے پوچھنے آئے, بہن مجھے دربار میں بلایا گیا ہے. جناب زینب نے کہا بھیا مجھے اب مدینے والوں پہ اعتبار نہ رہا, جب سے میں نے اپنے بھائی کے جنازے پر تیر دیکھے ہیں مجھے مدینے والوں پر اعتبار نہ رہا. کہ عزیز و جناب لبنہ خاتون نے یہ منظر دیکھ لیا, جناب حضرت عباس کی زوجہ نے دوڑتی ہوئی جناب عباس کے پاس گئی, جا کے کہتی ہے عباس تم یہاں پہ ہو, وہاں حسین کے اوپر مصیبت کا وقت ہے, وہاں حسین کو طلب کیا گیا ہے دربار میں. اب عزیز و عباس اس انداز سے چلے کہ جیسے ایک شیر. جیسے ہی جناب عباس کو جناب زینب نے آتا ہوا دیکھا ایک مرتبہ, ابھی تک حسین جناب امام حسین کا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی جناب زینب, جیسے ہی جناب عباس کو آتا ہوا دیکھا فوراً ہاتھ چھوڑ دیا اور ہاتھوں کو چھوڑ کے کہتی اے بھیا جاؤ, میں نے تمہیں عباس کے حوالے کیا کیونکہ میرے بھائی عباس کے ہوتے ہوئے کس میں ہمت ہے کہ میرے بھائی حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے. میں کہوں گا بی بی یہ مدینے کا مرحلہ ہے, کل کربلا کا مرحلہ ہوگا, تب کیا ہوگا جب حسین زیر خنجر آواز دے رہے ہوں گے بھیا عباس بھیا عباس, اے بی بی اس وقت کیا ہوگا. عزیزو کتنا بھروسہ تھا. جناب زینب کہتی ہے کہ جب مجھے کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ میرے بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی, زینب تمہارے سر سے ردا چھینی جائے گی. جناب زینب کہتی ہے میں اس سوچ میں پڑتی تھی کہ بابا نے کہہ تو دیا, میرے بابا کی زبان کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی, دنیا جھوٹی ہو سکتی, میرے بابا کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی. لیکن میرے دل میں ایک بات آتی تھی, جب میں عباس کی جوانی کو دیکھتی تھی تو مجھے یہ حیرت ہوتی تھی کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ میرے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی, میرے سر سے ردا چھینی جائے گی. ارے غازی کے ہوتے ہوئے کس میں مجال. کتنا بھروسہ عزیزو. جب یہ حسین کا علمدار جب اجازت لینے آیا ہے اور کس انداز سے آیا, ماں کی تربیت دیکھیے عزیزو, سر جھکا کے قدم مولا سے لپٹ گئے, مولا غلام کو مرنے کی اجازت دے دیجئے, مولا غلام کو مرنے کی اجازت دے دیجئے, اب عباس سے برداشت نہیں ہوتا, میری گود کے پالے مارے جا رہے ہیں, مولا مولا آپ کا غلام زندہ ہے. ایک مرتبہ امام حسین نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ بھیا تم تو میری لشکر کے علمدار ہو, میں تم کو کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. عباس تم جانتے ہو اگر علمدار مر جاتا ہے تو پھر لشکر کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, اے عباس میں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں. ایک مرتبہ عباس نے سر جھکا لیا, کہتا ہے آقا مرنے کی اجازت بات چلیے نہیں دیتے, لیکن آقا میری بھی ایک بات سن لے, اگر وہ لشکر کہاں رہ گیا جس کی میں علمداری کرتا تھا. آقا جان لشکر گیا ہے, علمدار کو بھی نہیں جانے دیجئے. اب عزیزو ایک مرتبہ جناب امام حسین نے اجازت دی, کہا عباس جنگ کی تو اجازت نہیں ہے, جاؤ پانی لا دو. اب عزیزو یہ اس انداز سے جناب عباس چلے ہیں عزیزو کہ آسمان جھک کے میرے مولا کے قدموں کو سلام کر رہا تھا, زمین کربلا میرے مولا کے قدموں کو چوم رہی تھی. اب ایک مرتبہ جناب سکینہ کے خیمے میں گئے, علم میں مشقوں کو باندھا. یہ واحد ایسا سپاہی ہے امام حسین کا کہ جب سپاہی جنگ پہ جاتے ہیں تو اپنا منصوبہ چھپا کے جاتے ہیں. اللہ اکبر, غازی کی شجاعت کی مشکیزے کو علم کے سب سے بلند مقام پر باندھ کے عباس اعلان کرتے ہوئے میدان میں آ رہے ہیں, اے فوج والو میں غازی ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں, میں پانی لینے آ رہا ہوں, جس میں ہمت ہو مجھے روک کے دکھا دو. اے عزیزو یہ علی کا نوجوان, یہ علی کا بیٹا میدان میں آیا, جیسے ہی ایک مرتبہ چلو میں پانی کو لیا, مولا عباس نے اپنا گھوڑا دریا میں اٹھا دیا. عزیزو جیسے ہی چلو میں پانی لیا تو تربیت مادری دیکھیے. ایک مرتبہ جیسے ہی جناب حضرت عباس نے چلو میں پانی کو لیا تو جناب ام البنین کا چہرہ پانی میں نظر آنے لگا. تاریخ میں تو کئی لوگوں نے تو کئی تاریخ لکھی, لیکن جو میرا موضوع ہے میں وہ تاریخ لیتا ہوں. عجب نہیں جناب ام البنین کا چہرہ آ گیا ہو. عباس تو پانی پی رہا ہے, غریب زہرا پیاسا بیٹھا ہے. ارے حسین کے بچے ساقی کوثر کے پوتے پیاسے ہیں,
ساقی کوثر کے گھر کے بچے پیاسے ہیں، اے عباس اگر تو نے پانی پی لیا تو تیری ماں تجھے روز قیامت معاف نہ کرے گی۔ غازی نے جلدی سے پانی کو پھینکا، اب ایک مرتبہ مشک سکینہ کو بھرا، مشک کو بھر کے عباس لوٹے۔ عزیزو تیروں کی بارش ہوئی، حملے ہوئے کہ ایک گرد میرے مولا کے سر پہ پڑا۔ اے عزیزو عباس سے سنبھلا نہ گیا، گھوڑے سے زمین پر گرے، آواز دیتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ عزیز حسین دوڑے، ابھی علم نکلے گا، یہ سوچ کے روئیے گا کہ اس کا جنازہ ہے کہ جس کا جنازہ خیموں میں نہ لایا گیا۔ عزیز حسین لاشا ابوالفضل عباس پہ پہنچے، اب ایک مرتبہ کہتے ہیں بھیا تیرا بھائی حسین آیا ہے۔ آنکھیں نہیں کھول رہے ہیں جناب عباس، کیسے کھولتے؟ ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسرے میں سر کا خون جمع ہوا ہے۔ اے عزیزو ایک مرتبہ غازی کہتے ہیں مولا بڑا شرمندہ ہوں کہ آپ کو اس ہاتھ اٹھا کے سلام بھی نہیں کر سکتا، مولا میں کبھی آپ کو زحمت نہ دیتا، مولا میری دائیں آنکھ میں تیر لگا ہے، بائیں آنکھ میں خون جمع ہے، مولا اگر خون کو صاف کر دیتے تو میری حسرت تھی کہ میں آپ کی زیارت کر لوں۔ حسین نے یا علی مدد کہہ کے عباس کی آنکھ سے تیر کو کھینچا، دوسری آنکھ سے خون کو صاف کیا۔ اب غازی نے آقا کا دیدار کیا، اب حسین کہتے ہیں بھیا عباس اب اس بھائی کی بھی ایک وصیت ہے، ارے تم نے زندگی بھر مجھے آقا کہا ہے، اے عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، عزیزان محترم ایک مرتبہ بھائی کہہ دو۔ جیسے ہی حضرت عباس نے مولا حسین کو بھائی کہا، جسم سے روح پرواز کر گئی، حسین نے عباس کے علم کو لیا، خیام حسینی کی طرف مولا بڑھے۔ اب جیسے ہی بیویوں نے دیکھا ہائے علم آ رہا ہے، سکینہ قریب آ گئی، بچوں آؤ میرا چچا عباس پانی لے کر آ گیا۔ اب جیسے ہی علم آیا اے عزیزو بچوں نے کوزے توڑ دیے، سکینہ نے کہا ہے بچوں اب پانی کا وعدہ نہیں کرتے، ہائے میرا چچا عباس دریا کے کنارے مارا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ماتم عباس۔ पंखे से लड़ चुका है, आगे जाएगा क्या?
تڑپا ایک باپ کے ہاتھوں پر ننھا سالی تڑپا جان دیا اصغر نے خود موت بھی شرمائی عباس کے لاشے پر زینب نے کہا بھائی چادر بھی نہیں سر پر جو تم کو پہن دے چادر بھی نہیں سر پر جو تم کو پہن دے اب کیسے کفن دے چلنے کی ہے تیاری اب کیسے کفن دے پھر آئے گی یہ بہنا قسمت جو ادھر لائی عباس کے لاشے پر زینب نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا مولا یا طیب بن عباس یا ابن امیر المؤمنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ